لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ہم لے کر آ رہے ہیں دھماکہ خیز پروگرام عوامی سوچ، جس میں ہوں گے بے لاگ تبصرے، تجزیے، تہلکہ خیز انٹرویو، میزبان مرشد نعیم بخاری کے ساتھ۔ دیکھیے پروگرام عوامی سوچ میڈیا نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے عوامی سوچ پروگرام جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ، جس میں آپ دیکھا کریں گے تجزیے، تبصرے اور اہم ایشو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے یہ پروگرام لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے۔ بہت دلچسپ ہوگا اور کوشش کریں گے کہ حقائق پر مبنی یہ پروگرام ہو، اور ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے انشاءاللہ ہمیشہ جو سچ کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے، وہ ہم وہی بتائیں گے، وہی دکھائیں گے، اور اگر کوئی ہمیں کوئی دبانے کی کوشش کرے گا تو ہم انشاءاللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس دبیں۔ تو آج کا جو ہمارا ایشو ہے، جو ہمارے ملک میں آج ایک انتشار بنا ہوا ہے، عدم اعتماد کی جو تحریک جو اپوزیشن لے کر آ رہی ہے حکومت کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف، تو ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس پر بہت ضروری تھا یہ پروگرام کرنا۔ تو ہمارا یہ پہلا پروگرام جو ہے اسی پر ہے۔ میرے ساتھ جو ہیں ملک ندیم صاحب، یہ تجزیہ کار ہیں، فیصل آباد کے سینئر صحافی ہیں، یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولوی عابد صاحب ہیں، یہ بھی فیصل آباد کے صحافی ہیں۔ تو ان سے میں سب سے پہلے سوال کروں گا ملک صاحب سے۔ جی ملک صاحب، یہ بتائیں کہ جو عدم تحریک جو چل رہی ہے، عدم اعتماد کی پرائم منسٹر کے خلاف جو اپوزیشن کر رہی ہے، کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اب جو ہے ایک نارکی والا ماحول جو ہے وہ بن چکا ہے، اور جیسا کہ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کاروباری بندہ جو ہے وہ بھی پریشان ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یار ہمارے ملک میں کیا ہوگا، اور ہماری فوج جو ہے وہ بھی، اور OIC کا جو ہمارا اجلاس ہے وہ بھی ہونا ہے، انہوں نے بھی آنا ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا ہمارے ملک کے لیے یہ بہتر ہے، اور اس پر آپ جو ہے کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے گورنمنٹ انوائٹ کیا اس پروگرام میں، آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں پروگرام شروع کرنے پر۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، اس میں گم و گو کی کیفیت طاری ہے پورے پاکستان میں۔ تاجر طبقہ، ایون کہ ہر شخص اس وقت ڈبل مائنڈڈ سا ہو گیا، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت ملک کے حالات کس طرف جائیں گے۔ اور اپوزیشن نے بھی تحریک عدم اعتماد پیش کی ہوئی ہے، 25 تاریخ کو انشاءاللہ اس کو بھی پتہ چل جائے گا، لیکن اب اسپیکر نے اجلاس بلا لیا 25 تاریخ کو۔ لیکن اس حوالے سے اگر ووٹنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو اپوزیشن اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے۔ اسٹرانگ پوزیشن اس لیے کہ اتحادی کے جتنے ووٹ ہیں وہ بھی نہیں، یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن جو ہے بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، لیکن کیا یہ جو ہماری 63 جو ہماری دفعہ ہے اس کی شک ہے 5، آپ وہ اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو جتنے بھی MNAs جو ہیں، اگر وہ اپنی پارٹی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نظر آ جاتی ہے، کوئی ایسا ثبوت مل جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنا حق جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے۔ یہ شک جو اس وقت قانون میں موجود ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ ووٹ ڈالنے کے بعد بھی، اس سے پہلے ہمارے جو آئین میں ہے وہ خاموش ہے، وہاں پہ ہے، اسی کی تشریح کے لیے اس وقت حکومت سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے کہ اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ آیا انہوں نے جو منحرف اراکین ہیں انہوں نے پہلے ہی شو کر دیا کہ ہم نے ان کے خلاف ووٹ دینا ہے۔ اس حوالے سے قانون میں کوئی شک موجود نہیں ہے، اسی شک کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ آیا جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم ان کے خلاف ووٹ دیں گے، بالکل آیا یہ پہلے بھی جو ہے ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں کہ بالکل صحیح۔ اس حوالے سے سپریم ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو ہے ہمارے ملک میں اس طرح کا جو اب 4 سال کے بعد جو اب اپوزیشن کو یاد آیا ہے عدم اعتماد کا، تو کیا اب جو ہے ہمارے ملک میں جو پوزیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے، انتشار پھیلا ہوا ہے، ہماری عوام جو ہے وہ بڑی آج تذبذب کا شکار ہے، سوچ رہی کہ ہم کیا کریں، پریشان ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا اس طرح اس موقع پر جو ہے کیا اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے چاہیے تھی؟ اپوزیشن اور حکومت اس وقت سیم ہی اپنا جو ہے نا رول ادا کر رہے ہیں، وہ بھی جھگڑے کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں اور حکومت بھی جھگڑے کی، لیکن جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ
یہ جو ہوتے ہیں معاملات ان کو ٹھنڈا کرتی ہے بجائے اس کے کہ اس میں جلدی پہ تیل ڈالا جائے. لیکن اس حوالے سے ہماری موجودہ حکومت نے بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ ان معاملات کو سلجھایا جا سکے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ اپوزیشن کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی خیال کرتے کہ ہمارے ملک اپوزیشن کا کام ہوتا ہی ہے. اچھا, اپوزیشن کو نہیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر وہ یہ اپوزیشن جو ہے ناکام ہو جاتی ہے, نہیں عدم اعتماد کی جو تحریک ناکام ہو جاتی ہے, تو پھر یہ بتائیں کہ کون ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ یہ ایک قانونی پروسیس میں وہ اپوزیشن ہوئی ہے, حزب اختلاف جو ہے وہ گئی ہوئی ہے. اپوزیشن کا یہ کرنا ٹھیک ہے کہ جائز ہے؟ ایم این اے جو ہے وہ سندھ ہاؤس بنائے گئے اور ان کو جو ہے کروڑ روپے دے رہے ہیں, یہ جو ہے یہ طریقہ کار آپ نے جو اختیار کیا ہے, کیا یہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے؟ مرشد صاحب یہ کون سا آج ہماری حکومت اسی حکومت میں ہو رہا ہے؟ یہ تو جب سے پاکستان بنا اس وقت سے ہو رہا ہے. کبھی کسی نے ووٹ خریدنے حکومت بنی ہے, میرے 172 ارکان ہیں, تو وہ کیا وجہ بن گئی ہے کہ 172 ارکان میں سے میرے 20 ارکان اپنا کسی اور کے ساتھ چلے جائیں گے؟ وہ میں خریدوں گا یا وہ کوئی ان کو خریدے گا یا کوئی ان کو کوئی ایسے وعدے کرے گا یا کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں حکومت میں, کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام جو ہے نا ایم پی ایم این اے حضرات وہ پھر اپنا جو ہے نا اپنا اچھا برا سوچتے ہیں. لیکن یہ میں اس حوالے سے بھی آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ سیاست کیا ختم نہیں ہونی چاہیے یار, جو سیاست ہے یہ بڑی سمجھے نا کہ کیا یہ سیاست ختم نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی یہ سیاست ہے, اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بڑی صاف ستھری سیاست ہے؟ یہ سیاستدان کیا صاف ستھرے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی نہیں نہ کہہ سکتا. تو لہٰذا یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ ساتھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں, ہمارے عابد صاحب جو ہیں. جی عابد صاحب یہ بتائیں کہ یہ سیاست جو کر رہے ہیں, کروڑوں روپیہ دیا جا رہا ہے اور ایم این اے جو ہے وہ خریدے جا رہے ہیں, سندھ ہاؤس میں بٹھایا جا رہا ہے, کیا یہ سیاست صحیح ہے؟ یہ جو پارٹی کر رہی ہے, یہ جو نون لیگ کر رہی ہے, اور دوسری جو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے, جس کا یعنی کہ یقین کریں کہ ابھی اپنی اس کی پوزیشن کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مرشد صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا. پہلی تو بات ہے, آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں یہ پچھلے 30 سال سے برسر اقتدار رہی ہیں. مثلا کسی نہ کسی والے سے کسی نہ کسی صوبے میں یہ ان کی حکومت رہی ہے. ابھی بھی ان کے بیان سنو تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئندہ 5 سال آنے دو, ہم یہ کر دیں گے. بھائی پہلے 30 سال آپ نے اتنی حکومت کی ہے, کیا کیا پاکستان کے لیے؟ اتنے قرضے چڑھ گئے ہیں, کیا بنایا پاکستان کا؟ اگر قرضوں کا حساب لگائیں, جتنے قرضے اس ٹائم پاکستان کے اوپر ہے نا, اگر ایک آدمی فی کس آدمی کو کروڑوں روپیہ بھی دیا جائے تو وہ بھی کم ہو جائے گا, اتنے قرضے ہیں. اگر دوسری بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد, کون سی عدم اعتماد؟ کوئی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. یہ سب ڈرامے بازی ہیں. یہ صرف ابھی دیکھو پرائم منسٹر عمران خان نے جو اقوام متحدہ کے فارم پر جا کے اور اسلامو فوبیا کے والے سے بیان دیا تھا, آج پوری دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے اس کو. آج مان رہی ہے کہ واقعی جو لیڈر عمران خان ہے اس کی بات کو مانا جائے, اور جو مسلمانوں میں انارکی اور جو مسلمانوں کے خلاف آگ بڑھائی گئی تھی اس کو ختم کیا جائے. کیا مسلمان پوری دنیا میں دہشت گرد آپ کو نظر آتے ہیں؟ نہیں, مسلمان ہمارا دین ہی ہمیں افہام و تفہیم. لیکن یہ کیا مسئلہ بنا کہ جو عمران خان بھی جو ہے وہ فیل ہو گیا, اپنے جو اس کے بندے ہیں وہ ٹوٹ کر جا رہے ہیں. آخر کوئی عمران خان سے غلطی ہوئی ہے, کوئی انہوں نے ایک اچھی پالیسی اختیار نہیں کی, ان کا رویہ اور جو سب جو ہے یہی کہتے ہیں کہ جو نہیں, ایک مجھے بات کرنے دیں کہ جو ان کا رویہ ہے اپنے ایم این ایز کے ساتھ, وہ ایک اچھے طریقے سے ان کو ڈیل نہیں کرتے, ان کو سب کو یہ شکایت ہے. مرشد جی اب بات وہی آ جاتی ہے, ابھی راز ریاض کی بات, نواب شیر وزیر کی بات آپ کرتے ہیں, تو کیا یہ 4 سال سوئے رہے تھے؟ ان کو نہیں معلوم تھا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنی فنڈنگ لی, اپنے حلقے میں کام کروائے, ابھی اچانک ان کو یاد آ گیا کہ ہاں جی یہ تو بہت بددیانت لیڈر ہے, ہم ان کے ساتھ چل نہیں سکتے. بہت نوکریوں کا وعدہ کیا ہوتا, 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا ہوتا, کیوں پہلے نہیں معلوم تھا؟ یہ سر دیکھ لیں آپ, ان کی ہسٹری کھول کر دیکھ لیں, مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے. جب ان کو ابھی میں ان کو جو ہے بالکل اچھا نہیں کہتا, جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں, جو بھی ایم این ایز ہیں, جو ہم باتیں سن رہے ہیں, جو پورے ملک میں اب جو ہے یہ بات پھیل چکی ہے, میں ان کو اچھا نہیں کہہ رہا. میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں, عمران خان کی, کہ اگر
یہ جو لوگ گئے ہیں اگر وہ پہلے ہی کوئی مطلب اپنی ایک پالیسی، اپنا ایک رویہ، اپنا ایک سلوک، اپنا ایک اچھا طریقہ کار، یہ جو ان کے اسپوک پرسن ہے، یقین کریں کہ جس طرح وہ بات کرتے ہیں تو کیا ان کو یہ زیب دیتی ہے. جیسے یہ شہباز صاحب ہیں، وہ کس طرح لینگویج استعمال کرتے ہیں، وہ تیری پوہا وا، وہ تیری اس طرح وا، یعنی یہ جو باتیں اس طرح کہنا، اور جو مطلب کوئی ایک منسٹر ہو اس لیول پہ یعنی یہ لہجہ ہو، کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ یہ ان لوگوں کو سمجھانا نہیں چاہیے، روکنا نہیں چاہیے. پرائم منسٹر کو چاہیے نہیں کہ وہ ایک اپنا تمام جو ان کی ٹیم ہے وہ ایک اچھا رویہ اختیار کرے. مرشد صاحب ہم سیاست میں اتنا فارورڈ ہو چکے ہیں کہ ہم ذاتیات پر اتر آئے ہیں. اب پہلے آپ کبھی بھی دیکھتے ہیں آپ دی ریکارڈ کیمرہ کے تو لوگ جو رکنی اسمبلی ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، صرف ٹی وی پر آ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہتے ہیں اور ہمیں پریشان کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. یہ سب پارٹیوں میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو. ابھی آپ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں، بھائی جان ابھی 1 سال الیکشن میں رہتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ جو میرا پتہ ہے، جو میرا جکا ہے وہ اوپر آئے اور اسی سے جو وہ کھلا جائے. ابھی زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں. ابھی دیکھو نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے بھاگے ہوئے کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں. ادھر ابھی ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس سے کر رہے ہیں، بیان دے رہا ہے. اور جو شہباز شریف ہے وہ بھی اسی طرح جب ان کو نیب بلواتی ہے، جو دیکھ رہے ہیں ابھی ان کو نیب بلاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے تو کمر میں درد آ گیا، فلاں آ گیا. وہ لاکھوں کا ہزاروں کا جتھے لے کر وہ نیب کا آفس کے سامنے دھرنا دینے پہ جاتے ہیں. یار آپ کو یہی پوچھا گیا ہے کہ کائنڈلی آپ بتائیں کہ آپ نے یہ انکم آف سورس کہاں سے بنائے ہیں؟ آپ نے یہ ابھی دیکھو ایک بلڈنگ جہاں اس کی بنیاد تک نہیں رکھی اور قومی خزانے سے لاکھوں کروڑوں روپے رہن وصول کر دیا گیا ہے. ان کے دماغ صاحب جو باہر بیٹھے ہوئے جا کر اور دیکھو جو قوم کا پیسہ لوٹ کر باہر لے گئے ہیں. ابھی جو مخصوص پڑاسی اور دیگر جتنے بھی جن کے اس بات سے قطع نظر وہ سب کریکٹ ہے، وہ ابھی بھی سب کریکٹ ہے. پورے پاکستان میں ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں. لیکن بات ایک ہو رہی ہے لیگلی. انہوں نے ایک پروسیس اڈاپٹ کیا ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے، وہ اپنی تحریک لے کے گئے. ملا صاحب کیا چاہیے نہیں تھا کہ بھی اگر 4 سال ہو گئے اس حکومت کو 5 سال پورے کر لینے دیتے اور عوام جو ہے بہترین فیصلہ کرتی. یہ جو آپ دیکھیں یہ چاہیے نہیں تھا ان کو، اپوزیشن کو، کہ ابھی اپنے ملک کے بارے میں، اپنی عوام کے بارے میں، یہ ملک کی معیشت کے بارے میں سب کچھ سوچتے. اگر یہ بھی ایسے کر لیتے کہ 4 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں، اگر یہ 5 سال کر لیتے، 1 سال تھا اور کیا یہ 1 سال اور ٹھہر نہیں سکتے تھے تاکہ جو ہے 5 سال یہ حکومت پوری کرتی اور جو ہے عوام اس کے بعد فیصلہ کرتے کہ یہ حکومت جو ہے کیا اس کو آگے ہم نے کوئی ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، یہ عوام فیصلہ کرتی. اصولاً تو ہونا ایسے چاہیے تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک دن بھی رہتا ہو یہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے اسے. ایک دن بھی رہتا ہو، یہ قانونی پروسیس ہے، پروسیس سے گزریں گے وہ سارے. لیکن یہ جو خریداری ہو رہی ہے قانونی پروسیس سے ہٹ کے کچھ اور بھی باتیں سوچنا ضروری ہوتی ہیں نا. نہیں بات سنو میری، جو اپنا ہوتی ہے یہ جو اپوزیشن ہے کیا یہ قانون یہ کیا خود قانون پہ عمل درآمد کر رہی ہے؟ یہ کیا یہ خود جو ہے ان کے اوپر اتنے کرپشن کے الزامات ہیں؟ غریب کے لیے قانون ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں. بالکل آپ کی بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں موجودہ وقت میں صرف غریب کے لیے قانون ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں. ابھی دیکھیں اپوزیشن کیا ہے. اپوزیشن یار یہ جو موجودہ کیسز بنائے ہوئے ہیں، کیا عمران خان نے بنائے؟ وہی 11 جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک صحیح کہہ رہے ہیں بھی یہ جو ہے کیا اس عمران کو مد نظر نہ بنائے، یہ تو بنائے ہیں جو پچھلی حکومت تھی، جو آج یہ بڑے مل گئے ہیں، یہ مطلب آپس میں شیر و شکر ہو گئے ہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ 1 ماہ بعد یہی 11 جماعتیں جو ہوں گی یہ ایک دوسرے سے دستے گربا ہوں گی. لیکن بات ایک قانونی پروسیس کی ہم کر رہے ہیں، وہ قانونی پروسیس وہ اپوزیشن کا حق تھا، انہوں نے استعمال کیا. وہ چاہے حکومت کا دن ختم ہونے میں 1 دن رہتا ہو، اس حوالے سے ہماری بحث جو ہے یہ نہیں ہے. ہماری بحث اس وقت چل رہی ہے، بات اس پہ اس پر جو ہے دیکھیں خریداری کے لیے منڈیاں لگائی ہوئی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں. یہ 11 جماعتیں جتنے کیسز انہوں نے سب نے ایک دوسرے کو اوپر بنایا. عمران خان نے کسی کے اوپر کیس کوئی نہیں بنایا.
نہیں پھر یہ تو ماننا پڑے گا کہ عمران خان نے جو کہا تھا پہلے دن سے کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں ان کو NRO نہیں دوں گا, وہ تو بالکل پھر آج بھی اپنے سٹینڈ ہے نا, یہ تو ماننا پڑے گا نا. آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آج سے کچھ سال قبل ہی عمران خان نے کہہ دیا تھا زرداری اور نواز شریف ایک ہی سکے کے 2 روپے ہیں, یہ مل جائیں گے, یہ اپنے مفاد کے لیے, یہ ملک کی مفاد کے لیے نہیں ہے. ابھی دیکھو پاکستان کی عزت ہو رہی ہے, ابھی جو جتنے بھی بیرون اوورسیز پاکستان ہیں ان کے گھر بیٹھے ویزز وغیرہ جو بھی ان کی پرابلم تھی وہ حل ہو جاتی ہیں. پہلے ہمیں ایمبیسی میں جانا پڑتا تھا, بہت سی قطاریں میں جانا پڑتا تھا, ہمیں پرابلم ہوتی تھی. ابھی ایک میسج سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ بیرون ملک حل ہو رہے ہیں. ابھی دنیا کو جو پاکستان ایکسیپٹ کر رہی ہے, پاکستان کے میٹر کو دنیا جو ہے قبول کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں اقوام متحدہ نے ایک قانون برپا کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے اس کے خلاف کوئی آدمی بیان نہیں دے گا. کیا یہ دین کے ٹھیکیدار ہے؟ دیکھیں بالکل یہ ماننا پڑے گا جو عمران خان نے جو کام اچھا کیا ہے اسلامی فوبیا کے حوالے سے, اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور تمام جو جماعتیں ہیں ان سب کو ماننا پڑے گا اس حوالے سے. جو عمران خان کا جو کام اچھا ہے وہ تمام جو ہے اس کو اپریشیٹ کریں. ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو اچھے کام کیے وہ ٹھیک ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. مختلف اخبارات میں بھی لکھا جاتا ہے, مختلف پروگراموں میں بھی اس کی جو عزت کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ اس نے جو کام کچھ اچھے کیے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن کسی پڑھے لکھے آدمی کا دانا کا قول ہے کہ غربت جو ہے نا وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے. اور سر غربت ہماری خود پیدا کی. یہ بات صحیح ہے. کیسے میری بات سنیں, آج سے 4 بات صحیح, بالکل بالکل. سب کیسے غربت ہم نے کیسے خود پیدا کی ہے؟ غربت ایسے پیدا ہوتی ہے کہ میری بات سنیں, جب اوپرلی سطح پہ حالات کنٹرول نہ ہو. پرائز کمیٹیاں کیوں بنائی ہوئی, کس حوالے سے بنائی ہوئی؟ اب رمضان آ رہا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے ہمارے جو تاجر ہیں انہوں نے مدر صاحب آپ دیکھیں عوام جو ہے ہماری کتنی تنگ ہے اس وقت, کتنی پریشان ہے. تو کیا یہ اپوزیشن کو اس طرح کا یہ جو میں کہوں گا میں یہ تو بھی ایک ڈرامہ اس طرح اس وقت پہ اس موقع پہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, تو اپوزیشن جو ہے اس حوالے سے جو عالمی حالات ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس وقت جو دوسرے ملک سے کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک جو عدم اعتماد ہے یہ باہر کی طاقتوں نے ان کو فنانس کیا ہے, لیکن اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس پورے ثبوت ہیں, لیکن ابھی تک سامنے نہیں ہے اس بات. جب وہ آئے گا تو پھر دیکھیں گے. لیکن اس وقت تک حکومت اور اپوزیشن جو ہے نا وہ سیم ایک ہی طرح کے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. وہ بھی گالی گلوچ کر رہے ہیں, وہ بھی گالی گلوچ کر رہے ہیں. لیکن جو وزیر اعظم ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, وہ باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا اسے, اور وہ اپوزیشن کو بلاتا, اسے کہتا کہ ابھی یہ OIC گزر لینے دیں, اس کے بعد جیسے چاہے گے معاملات ہم اس کو اسی طرح دیکھ لیں گے. اس کو ہونے دیں, جو OIC ہے اس کو ہونے دیں, اس کے بعد جو نہیں بات صحیح ہے آپ کی. جو OIC کا دیکھیں جو اجلاس ہے, تمام جو اسلامی ممالک سے جو لوگ آ رہے ہیں, کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے, ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم نے ان کو ایک اچھا ماحول دینا ہے. کیا اپوزیشن کو یہ سوچنا چاہیے اگر 2 دن کے لیے وہ ٹھہر جاتے تو کتنی اچھی بات تھی. اور ہم سب کل کا بچہ ہے بلاول, وہ کہہ رہا ہے میں OIC ہوں, کر کے دکھاؤ مجھے. دیکھو یار وہ تو یہ جو بلاول کی بات کر رہے ہیں, یہ بلاول کی جو بات کر رہے ہیں, جو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ابھی تو وہ بالکل فارغ البال ہے. ابھی اس کو سیاست کا تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اس کو لیڈر بنا دیا گیا ہے. دیکھیں ہاں کاپیں ٹانگ رہی ہیں. یعنی یہ الفاظ جو ہیں اس طرح کے استعمال جو اسی وقت ہوتے ہیں نا جب زبردستی کسی کو لیڈر بنا دیا جائے. ابھی تو اس کو 10 سال تقریباً سیاست سیکھنی چاہیے. اور جو پیپل پارٹی میں اتنے سینئر ہیں سیاستدان, ان کو کسی کو لیڈر بناتے تو یہ ہم مانتے کہ یہ جو ہے پارٹیاں ایک اپنی جو ہے عوامی پارٹیاں ہیں اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ عوام کے حق میں ہوتے ہیں اور اپنے ورکر کو لے کر آتے ہیں. اتنا سینئر لیڈر انہوں نے PDM کا بنایا ہے چیئرمین صدر. کون سا؟ مولانا فضل اللہ صاحب. میری بات یہ آج ویسے کیا ملا صاحب اس طرح نہیں ہے کہ آج جو ہے MP MLA کچھ بھی نہیں,
ٹھیک ہے, کیا اسٹیک ہے اس کے قومی اسمبلی میں, صحیح. وہ باہر بھی رہتا تو کوئی بات نہیں, اسٹیک ہے پیپلز پارٹی کے. یہ ویسے آج ماننی پڑے گی بات اس کے بعد کہ جب عمران خان نے سب کو کھینچا ہے, یہ سارے آپس میں اکٹھے ہو گئے, یہ تو بات ماننی پڑے گی نا. اس وقت اسٹیک اس میں پاور شیئرنگ ہے حکومت میں پیپلز پارٹی کی, ٹھیک ہے. اور دوسری نواز شریف کی کب اس میں پاور شیئرنگ ہے کچھ نہیں. نواز شریف جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, دیکھیں اس نے کب آنا ہے, میری بات اس نے اپنی عوام کو کب, اپنے ورکر کو کب جو ہے آ کے پاور شیئرنگ جو ہے نا, پاور شیئرنگ, میری بات سنیں, پاور شیئرنگ جو ہے نا وہ اس میں شیئرنگ کی ہے پیپلز پارٹی نے. آج اب تک جب تک آج تک اگر حکومت قائم ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے, نہ وہ قابلی کی وجہ سے قائم ہے, نہ وہ جنگ ترین گروپ کی وجہ سے قائم ہے, وہ کسی کی وجہ, صرف پیپلز پارٹی نے جو ان کو نا سہارا دیا ہوا تھا نا وہ ہے. اب کیونکہ سرداری صاحب کے کیسز جو ہیں وہ بھی اوپن ہونے ہیں, وہ جو ہے نیم میں صاحب میں چلیں اس حوالے سے کافی سارے معاملات. میں آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اور مفصل صاحب جواب دیجیے گا مجھے. مولانا صاحب یہ جو اپوزیشن عدم تحریک جو عدم اعتماد کی جو تحریک لے کر آئی ہے, کیا یہ کامیاب ہو جائے گی, یہ کامیاب ہو جائیں گے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 25 تاریخ کو ایک اجلاس ہونا ہے, یہ آپ کے لیے خبر ہے. 25 تاریخ کو ایک اجلاس ہوگا, اس میں فیصلہ کیا جائے گا اگر اس تحریک اعتماد کو ہم نے کامیاب کروانا ہے یا ناکام کروانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. عباس صاحب ایک آخری سوال آپ سے میں کروں گا کہ جو عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن چلا رہی ہے, کیا جو ملک میں جس طرح یہ نارکی پھیلی ہوئی ہے, OIC کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور حکومت کے 4 سال بھی ہو چکے ہیں, 1 سال رہتا تھا, کیا ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا اس وقت جب حالات بڑے ایک انتہائی جو ہے اب کشیدگی کی طرف جا چکے ہیں, تو کیا یہ اپوزیشن کو یہ اس طرح کا عدم تحریک جو چلائی ہے اس موقع پر چلانی چاہیے تھی ان کو؟ بالکل مجھے ساتھ نہیں چلانی چاہیے تھی. یہ سب مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے. یہ اپنے مفاد کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, یہ ملک پاکستان کے لیے نہیں ہے. 30 سال پہلے بھی انہوں نے حکومت کی ہے, کیا کہ ملک کو پاکستان کا کچھ بنایا؟ کچھ بھی نہیں بنایا. کوئی عدم اعتماد نہیں کامیاب ہوگی. انشاءاللہ عمران خان ڈلیور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آئندہ 5 سال بھی اور بہترین طریقے سے وہ ڈلیور کریں گے. اور اس وقت جو عمران خان نے صورتحال بنا دی ہے, عوام کو ان چوروں کے اصل چہرے دکھا دیے. بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا جناب. انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو ہے آپ نے دیکھ لیا ہے, ہم انشاءاللہ تعالی مزید پروگرام جو ہے اور بھی لے کر آئیں گے اور اس پر روز جو ہے بات ہوتی رہے گی اس ٹاپک پر. تو یہ آج کا جو تجزیہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے, تو بہترین فیصلہ جو ہے عوام نے کرنا ہے کہ کیا اپوزیشن کو کرنا چاہیے تھا, حکومت کی جو غلطیاں ہیں وہ کیا ہیں, یہ ہماری جو عوام ہے وہی فیصلہ کرے گی. اس وقت کل تک اگلے پروگرام میں مجھے اجازت دیجیے گا. آپ کا میزبان مرشد نعیم بخاری.